بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی قرشی الأبتہی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلاة الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين صلاة بلند آواز سے صلوات پڑھیے خاندان تدین الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اتنی بڑی مشہور آیت پہ صلوات پڑھنا حق بنتا ہے. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. طلباء علماء عزادار زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے. انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنے بیان کو سمیٹ لوں گا. آیا وفی ہدایہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. قاعدہ لطف کے تحت اس خالق لم یزل پر ضروری اور لازم ہے کہ اپنی مخلوق کی ہدایت کا بندوبست فرمائے. اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور لکھ حمد ہیں اس خالق کے جس اللہ نے ہمیں دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے علی جیسا رہبر عطا فرمایا ہے. اس نعمت الہی پہ، اس لطف خداوندی پہ، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ نے جو علی جیسا امام عطا فرمایا ہے اس نعمت عظمی کا حقی شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے. ہدایت و نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی. 1,24,000 نبی انسان کی ہدایت کے لیے آئے. ان میں سے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولي العزم پیغمبر. سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع ہوا. نبوت بھی حضرت آدم سے شروع ہوئی. نبوت پاک پیغمبر پہ ختم ہو گئی مگر ہدایت ختم نہ ہوئی. ہدایت نبوت سے خدا نے امامت کی طرف منتقل فرما دی. اور پہلے ہادی
بعد از پیغمبر امیر المومنین علی ہیں۔ یہ جتنے نبی ہادی بن کے آئے تمام نبی معصوم ہیں۔ حضرت آدم معصوم، حضرت نوح معصوم، حضرت ہود و صالح معصوم، تمام انبیاء معصوم، الی آخرہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ تک تمام انبیاء معصوم بن کے آئے، مگر اللہ نے کسی نبی کو زوجہ معصومہ عطا نہ فرمائی۔ حضرت آدم تو معصوم مگر حضرت حوا معصومہ نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم معصوم مگر حضرت حوا معصومہ نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم معصوم مگر سارہ و حاجرہ معصومہ نہیں ہیں۔ حضرت نوح معصوم مگر رابعہ معصومہ نہیں ہے۔ اگر تاریخ نسواں میں اللہ نے کسی عورت کو معصومہ بنایا، پھر آواز قدرت یا مریم الی اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم تو بطول ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے تمام اس وقت کی عورتوں پر۔ ہاں قاعدہ قدرت بدل سکتا ہوں، تجھے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر سکتا ہوں، مگر معصومہ پہ غیر معصوم شوہر مسلط نہیں کر سکتا۔ اس وقت دو نبی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، جو دونوں رشتے کے حوالے سے محرم بنتے تھے۔ حضرت مریم، ان نبیوں کے علاوہ کوئی اس اہل نہیں تھا کہ اس کا عقد طاہرہ اور بطول سے ہو سکے۔ تمام نبی معصوم، کسی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء معصوم، بیوی معصوم نہیں۔ 313 رہبر معصوم مگر کسی کی زوجہ معصومہ نہیں۔ 5 اولی العزم پیغمبر معصوم مگر کسی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ ہدایت و تاریخ رہبریت میں فقط ایک رہبر حسنین کا بابا علی نظر آتا ہے، ایک ہی ہادی علی نظر آتا ہے، ایک ہی ہدایت والا گھر نظر آتا ہے جس کی چھت کے تلے علی بھی معصوم نظر آتے ہیں، زہرا بھی معصومہ نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ فقط محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، نبوت ختم ہوئی پاک پیغمبر پہ، مگر سلسلہ ہدایت نبوت سے امامت کی طرف منتقل ہوا۔ پھر پہلے ہادی بعد از پیغمبر امیر المومنین علی، پھر اس کے بیٹے جناب حسن، پھر جناب حسین علیہ السلام، سید سجاد، امام محمد باقر، اور سلسلہ ہدایت پہنچا چھٹے امام تک۔ بڑا عجیب و غریب سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے پہلے امام تو علی ہیں، مگر ان کی جو فقہ ہے وہ فقہ جعفریہ سے مشہور ہے، اور حضرت جعفر ان کے چھٹے امام ہیں۔ ان کی فقہ چھٹے امام سے کیوں منسوب ہے؟ کیا چھٹے امام العیاذ باللہ کوئی نئی فکر لائے تھے؟ کوئی نئی فکر لائے تھے؟ نہیں۔ بہار انوار میں امام کی یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میں کوئی آباء و اجداد سے ہٹ کر کوئی نئی فکر نہیں لایا۔ حدیث و ابی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میرا بابا باقر کہتے تھے۔ حدیث و ابی، حدیث و جدی، جو میرے بابا کی حدیثیں تھیں اس نے اپنے جد، اپنے بابا میرے جد حضرت سجاد سے سنی تھی۔ حدیث و جدی، حدیث الحسین، میرے جد کی حدیثیں، میرے جد حسین کی حدیثیں ہیں۔ حدیث الحسین، حدیث الحسن، جو حسین کہتے تھے اس نے حسن سے علم امامت لیا۔ حدیث الحسن، حدیث علی ابن ابی طالب، جو کچھ حسن مجتبیٰ کہتے رہے انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا۔ حدیث علی ابن ابی طالب حدیث رسول اللہ،
اور جو کچھ علی کہتے تھے وہ مصطفیٰ سے سنتے تھے. حدیث رسول اللہ قول اللہ عز وجل، اور جو کچھ پاک پیغمبر کہتے تھے جبریل لاتا تھا اور بطول کا بابا مجمع میں سناتا تھا. میں بھی ہٹ کر بیان نہیں کر رہا، مگر تھوڑی سی دقت طلب بات ہے کہ چھٹے امام کا دور باقی ائمہ کے دور سے مختلف ہے. ہر امام کو وقت کے بادشاہ نے یا تو ملک بدر کر دیا، جنگ کی، زندان میں ڈالا. آپ کے سامنے تاریخی ہیں. 25 سال تک امیر المومنین خاموش رہے. امام حسن کے مظلومیت کا زمانہ، مظلوم کربلا، پھر سید سجاد، تاریخیں بھری پڑی ہیں. ہر امام کا زمانہ ٹف تھا. حکومت مخالف تھی ہمارے ائمہ کی، اور ان کی فکر کو دبانے کے لیے. کیوں؟ وہ اس امر سے واقف تھے کہ اس منبر کے حقیقی وارث یہی ہیں. اگر لوگوں کے سامنے یہ آ جائیں، مجمع عام کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تو لوگ ہماری پرواہ نہیں کریں گے. انہوں نے لوگوں کو دور رکھا ائمہ اہل بیت سے. مگر جو چھٹے امام کا دور ہے یہ باقی ائمہ سے مختلف ہے. اس میں بنو امیہ کا اختتام تھا اور بنو عباس کے اوائل تھے. ایک حکومت گر رہی تھی، دوسری حکومت بن رہی تھی. حکومتیں دست و گریباں تھیں. ان کی نظریں خاندان اہل بیت سے اٹھ گئیں. پھر چھٹے امام کو اسی اثنا میں اپنے جد کے دین کو پھیلانے کا موقع ملا، اور اس رنگ میں ہمارے امام نے اپنے جد کے دین کا تعارف کرایا. لوگوں کو اس قدر کردار کے حوالے سے مضبوط کیا کہ پھر جہاں سے بھی چھٹے امام کے ماننے والا گزرتا تھا اسے لوگ دیکھ کر اسے تعارف نہیں کرانا پڑتا تھا. اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے لب و لہجہ سے، اس کے چہرے پہ سجدوں کے نشانات سے، اور اس کی اخلاق کو دیکھ کر لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کیا تیرا تعلق جعفر صادق سے تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. عملی تربیت کی چھٹے امام نے، اور جو امام کے ماننے والے تھے اس قدر انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ ہمارا کس سے تعلق ہے اور ہم کس کے ماننے والے ہیں اور ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجمع عام میں بتایا کہ ہم جعفری ہیں، اور انہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. چھٹے امام کا زمانہ بہت ہی ٹف ہے. علمی جنگیں لڑی ہیں امام نے. باقی ائمہ نے تلواریں چلائیں، کربلا میں جنگ ہوئی، یا سید سجاد کے خطبے. ہر امام میں جو جوہر تھا برابر تھا، علم میں بھی، شجاعت میں بھی، سخاوت میں بھی. ہاں، ہر امام کو ایک نہ ایک جوہر دکھانے کا موقع ملا. کسی کو شجاعت دکھانے کا موقع ملا، کسی کو صبر دکھانے کا موقع ملا. کسی نے میدان جنگ میں جنگیں لڑی اور کسی نے آ کر اتنے مناظرے کی اور علمی جنگیں لڑی. ہر امام نے اپنے انداز میں دین پھیلایا. چھٹے امام کا جو دور ہے، امام نے علمی جنگیں لڑی. زندیق تھے، دہریے تھے، غلات اور مفوضہ تھے، اور پھر ایک نئے جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر قیاس کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. غلات کے ساتھ مناظرے، مفوضہ کے ساتھ مناظرے، زندیقوں کے ساتھ مناظرے، دہریوں کے ساتھ مناظرے. امام کا مشکل ترین دور تھا، مگر اس مشکل ترین دور میں بھی امام نے جو کوفہ میں جو یونیورسٹی کیمپ کی تھی، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں 900 زبان میں، 900 لینگویج میں ایک وقت میں لیکچر دیا جاتا تھا، اور 500 لیکچرر، 500 پروفیسر 900 زبانوں میں ایک ہی وقت میں لیکچر دیتے تھے، اور 30,000 سٹوڈنٹس شاگرد چھٹے امام کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور راوی کہتا ہے کہ میری حیرانیت کی حد ہو گئی کہ میں جس بھی کلاس روم کے دروازے سے گزرتا تھا، 500 لیکچرر 900 لینگویج میں اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہوتا تھا، قال صادقو، میں نے جعفر صادق سے ایسا سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت محمد صلی اللہ.
جو امام علیہ السلام نے، ایسے ہم جعفری نہیں مشہور ہو گئے، ایسے فقہ جعفریہ نہیں کہی جاتی۔ میرے محترم کتنا فوکس رکھا امام نے، اور پھر راوی کہتا ہے اتنے پر آشوب دور میں امام نے 4000 محدث شاگرد پیدا فرمائے، جس میں ایک ایک شخصیت 30 ہزار حدیث کی حافظ تھی۔ 4000 محدث شاگرد، اور امام جب محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو بڑے فخر سے ان شاگردوں کا نام لیتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ بشر المخبتین بالجنہ، میرے ان لائق شاگردوں کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جنت تمہاری مشتاق نظر آ رہی ہے۔ اور پھر امام نام لیتے تھے، محمد ابن مسلم ہے، زرارہ ہے، ابو حمزہ سمالی ہے، جابر جوفی ہے، اور امام کیا فرماتے تھے؟ جناب ابو حمزہ سمالی کے بارے میں فرماتے تھے انی لاستریح اذا رأیتک، یہ ابو حمزہ سمالی یہ میرا وہ لائق شاگرد ہے، جب اس کو میں جعفر صادق جب اس کو دیکھتا ہوں، اس کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، اسے دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کر مجھے استراحت محسوس ہوتی ہے۔ اور جابر جوفی کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ جابر کی حیثیت جعفر کی زندگی میں ایسے ہے جیسے مالک کی حیثیت میرے دادا علی کی زندگی میں تھی۔ جابر کی حیثیت جعفر کی زندگی میں ایسے ہے جیسے مالک کی حیثیت علی کی زندگی میں تھی۔ اور امیر المومنین علی مالک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مالک کی حیثیت علی کی زندگی میں ایسے ہے جیسے علی کی حیثیت مصطفیٰ کی زندگی میں تھی۔ مالک، اور کون ہے مالک اشتر؟ کردار کے ذریعے مالک بنا، چیف آف آرمی سٹاف ہے امیر المومنین علی کی فوج کا۔ مالک کوئی عام کردار کا مالک ہے نہیں میرا محترم۔ کون ہے مالک اشتر؟ لیلۃ الحریر، طلباء علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، بس ایک ہی واقعہ کیسے چلی مالک نے تلوار نے، ایسی چلتی رہی کہ دشمن ازلی کے خیمہ کی تنابوں تک پہنچ گیا، اور روایت کہتی ہے کہ خیمے کی تنابیں تک کٹ گئی۔ اگر ادھر سے تلوار اٹھی، ادھر سے حکم ملا، مالک علی کہہ رہا ہے تلوار نہیں چلانی، دنیا کا کوئی جرنیل ہوتا بغاوت کر جاتا، اس کے جگر میں تڑپتا ہوا خون، چلتی ہوئی تلوار اور چہرے کا رنگ، اسی مقام پہ تلوار کو روک لیا۔ ساتھ والا کہتا ہے مالک دشمن ازلی کے سر پہ پہنچ گئے، تلوار چلا دے، سارے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں عقل کا علاج کر، تلوار چلانا وہی عبادت ہے جس میں علی کی رضا اور مرضی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں لڑ رہا ہوں تو علی کی اطاعت میں، اگر لڑ رہا تھا تو حکم علی تھا، جو رک گیا ہوں پھر بھی حکم علی ہے۔ جابر کی حیثیت جعفر کی زندگی میں ایسے ہے جس طرح مالک کی حیثیت علی کی زندگی میں تھی۔ مالک کی حیثیت علی کی زندگی میں ایسے ہے جیسے علی کی حیثیت مصطفیٰ کی زندگی میں تھی۔ میرے محترم 4000 شاگرد پیدا فرمایا چھٹے امام نے۔ محمد ابن مسلم ہے، زرارہ ہے، ابو بصیر ہے۔ کون ہے مسلم؟ یہ 33 سال کا نوجوان تھا، اور جہاں پہ علمی جنگیں لڑتے تھے امام فرماتے تھے مسلم تم جاؤ اور جنگیں لڑو۔ اتنا اعتماد تھا اس نوجوان پہ امام کو، بڑے بڑے زندگیوں اور دہریوں کے ساتھ مناظرے کے لیے یہی مسلم جاتے تھے۔ یہ بھی امام کا شاگرد تھا، نوجوان تھا۔ ایک وہ شیعہ ہے جسے دیکھ کر چھٹے امام فرما رہے ہیں تجھے دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایک شیعہ ہے جس کے بارے فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا۔ اور میرے ماننے والا جب تو محفل میں بیٹھا ہو، جب غیروں میں بیٹھا ہو، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو چھٹے امام سے منسوب کرتا ہے، جب دشمن کے پاس بیٹھا ہو خیال کرنا تیری گفتار اور کردار ایسا ہونا چاہیے میرے لیے عزت کا باعث بننا، میرے لیے شرم کا باعث نہ بننا۔ اپنے کردار کے ذریعے بتانا کہ میں کس امام کے ماننے والا ہوں۔ بہت سارے مناظرے لکھے پڑے ہیں، میری کوشش تھی کہ میں ایک مناظرہ پڑھوں لیکن وقت تمام ہو گیا ہے، مسائب کا ایک جملہ بھی پڑھنا ہے۔ بس طلباء بھائی جو میرے آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں امام کی ایک حسرت، اسی چھٹے امام کی۔ امام فرما رہی ہیں
رحم اللہ عمران من احیا امرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ فرزند سید، یہ بھی امام کا جملہ تھا، امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ، یہ جو میرے شاگرد ہیں یہ اللہ کے حلال اور حرام کے امین بن کے دنیا میں آئی۔ غیر معصوم کو معصوم امام امین ہونے کی سند عطا فرما رہی ہیں، اور کیا فرما رہی ہیں؟ خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ سائل نے سوال کیا، کیف یحیی امرکم، میرے مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا امر کیسے زندہ ہو سکتا ہے جس کے لیے فرزند زارا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارا امر ایسے زندہ ہوتا ہے، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، وہ ہمارے علم کو سیکھے اور ہمارے ماننے والوں تک جا کے پہنچائے۔ ہمارا امام تم سے چاہتے کیا ہیں؟ امام کیا چاہتے ہیں کہ ماننے والے کا اٹھنے کا کیا وقت ہونا چاہیے، کا کیا وقت ہونا چاہیے، بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، محفل میں آ کر دوسروں سے مخاطب ہونے کا کیا انداز ہونا چاہیے، مومن کی تنہائی کیسے ہونی چاہیے اور مومن کی محفل کیسے ہونی چاہیے۔ بس برادران زیادہ زحمت نہیں دیتا، میرا ارادہ تھا 2-3 مناظر امام کے پڑھوں جو لکھے صاحب کتاب نے۔ آج شب چہلم ہے، دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ ہوئی، 2 بادشاہ تھے، ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی۔ بس ایک ہی جملہ مصائب کو پڑھنا ہے، یہ دونوں بادشاہ تھے۔ اس جنگ میں ظہیر کو فتح ہوئی اور ابراہیم مارا گیا۔ عصر کے وقت یہ جنگ ختم ہوئی۔ گومل یونیورسٹی میں کتاب تھی، اسٹوڈنٹ لائف میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، پھر تطبیق میں نے خود کی ہے۔ عصر کے وقت یہ جنگ ختم ہو گئی، ظہیر کے محل میں جشن کا سماں تھا، اپنی فتح کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے کہ اچانک ظہیر کے محل کے سامنے ایک برقع پوش با حجاب خاتون آئی۔ اس نے ظہیر کے نوکر کو بلایا کہ اپنے بادشاہ سے کہو ایک پردہ دار تجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ جب یہ اس کے قریب گئی، اس مستور نے اسے کہا مجھے عام پردہ دار نہ سمجھنا، میں اس ابراہیم کی ماں ہوں جسے تو نے قتل کرایا ہے، اور یہ ابراہیم کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی ہیں۔ بس میں یہی پوچھنے آئی ہوں، میرا بیٹا تو مارا گیا، ہماری فوجیں تو ماری گئیں، ہم پردہ دار بچ گئے ہیں، ہمیں قید کرو گے یا وطن پہنچاؤ گے؟ جب یہی جملہ ابراہیم کی ماں نے کہا، اگرچہ ظہیر بادشاہ کا نوکر آپ کو سوار کروں گا اور وطن پہنچاؤں گا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہماری صف عزا اس لیے بچھی ہوئی ہے۔ عصر عاشور سجاد سے زینب پوچھتی تھی، بیٹا ہمارے جوان مارے، ہمارے مہمان مارے، سجاد ہمارے بھائیوں کو مارا، مجھے یہ بتاؤ بیٹا ہماری چادریں کیوں لوٹ لی ہیں؟ اجرکم علی اللہ، سجاد ہمیں رسیاں کیوں آگے پہنائی ہیں؟ جنگ تو مردوں سے لڑی جاتی ہے۔ جب عصر عاشور ہوئی ایک آواز آئی، قتل الحسین بکربلا، لوگو حسین مارا گیا ہے۔ ایک منحوس آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب یہ صدا بلند ہوئی نا کہ لوٹو تبرکات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں پردہ دار ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی اور بیٹیاں بھی ہوں گی، جن شریف پردہ داروں نے کبھی بدماشوں کو دیکھا تک نہ ہو اور لوٹنے والے آ جائیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ روایت کہتی ہے جب شمر جیسا بدماش نیزے اٹھا کے اندر آیا اور پردہ داروں نے آتا دیکھا اپنے بھائی کے قاتل کو،
یلوزنا بعضہن بے باز، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا شروع کر دیا۔ جو بڑی پردہ دار تھی نا زینب، ساریاں بیویاں چھپ چھپ کے زینب کے پیچھے آ گئیں اور رو رو کے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں بابا کا قاتل اندر آ گیا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے، جل مرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ اور اسی لٹ کے منظر کو آپ کے بارے میں امام نے ان لفظوں میں پیش فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر عاشور ہوئی تو اتنی غریب ہو گئی تھی سیدانیہ، تسابقت القوم الى نہب بیوت آل رسول، فرماتے ہیں کوفیوں اور شامیوں کے درمیان مقابلے لگے، ہر کوئی کہتا تھا پہلے میں لوٹ لوں، شامی فوجوں کی کوشش تھی پہلے ہم لوٹیں گے، کوفیوں کی کوشش تھی پہلے ہم لوٹیں گے، اور جب اندر آئے نا تو آتا دیکھا اپنے بھائیوں کے قاتل کو، اتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی، جب آتا دیکھا روایت کہتی ہے منہ کے بل زمین پہ گر گئیں، جب اٹھی تو قمیضوں کے رنگ بدل چکے تھے، کس بی بی کے در لٹے، کسی کو تماچا لگا، کسی کی چادر، ایک ہی بین بلند تھا، واہ حجابا ہائیو میرا پردہ۔ چادر لٹنے سے پہلے تو زینب بھائیوں کے نام یاد کر کے روتی رہی، بیٹوں کے نام یاد کر کے روتی رہی، اکبر کا نام بھی لیتی رہی، عباس کا نام بھی لیتی رہی، مگر روایت کہتی ہے چادر لٹنے کے بعد اتنا پیارا تھا پردہ علی کی بیٹی کو، چادر لٹنے کے بعد کسی بھائی کا نام نہیں لیا، اکبر جیسے بیٹے کو یاد نہیں فرمایا، کربلا سے لے کر شام تک ایک ہی بینڈ کرتی گئی، ہائیو میرا پردہ، ہائیو میرا برقع، میں اتنی بڑی پردہ دار، میری ماں کا جنازہ تو رات کو اٹھا تھا، او عزادہ روح شریف، اور رات آسان تھی، 11 محرم کی رات زینب کے لیے آسان تھی، کیوں؟ رات کی تاریکی تھی اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، رات تو آسان تھی، مگر قیامت کا دن تھا جب 11 محرم کا سورج ابھرا، 11 محرم کا جب سورج ابھرا، بہت مشکل ہے نوجوان کے لیے رونا، بس امام رضا کے کنارے اور شب چیلم میں ایک ہی جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، یہ معرفت کے آنسو ہیں، ایک بھی آ جائے، نہ بھی آ جائے، چھٹے امام فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ جَنَاحَ الْبَعُوضَةِ، مچھر کا پر بھی تازہ ہو جائے، تیری جنت جانے اور میں جانوں۔ زینب کا محرم تو شروع ہے نا، حسین کا تو عصر عاشور ختم ہو گیا تھا، اور شریفو 11 محرم کی رات آسان تھی، جب دن چڑھا نا یہی شمر کمینہ یہ زنجیروں کی گٹھڑی لے کے آیا، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی کو جلال آیا، آخر عباس کی بہن تھی کیسے جلال نہ آتا، کہتی ہے وَدْفَوَنِّي، او کمینہ اب ہمارے نزدیک نہ آنا، عصر عاشور سے تم نے لوٹنا شروع کیا، اب ہمارے قریب نہ آنا، یہ کمینہ کہتا ہے بی بی پھر ان پردہ داروں کو رسیاں کون پہنائے گا، پھر حوصلہ دیکھنا علی کی بیٹی کا، فرماتی ہے تو ہٹ جا، رسیاں جانے اور میری بھر جائیاں اور پردہ دار جانے، رسیوں کی گٹھڑی کھولی اور پہلے نظر پڑی اکبر کی ماں کے چہرے کی طرف، حیرانی کے عالم کے حد ہوگی، سوچ رہی ہے جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے اسے کیسے کہوں بھر جائی، آپ ہاتھ آگے کریں میں تجھے رسیاں پہناتی ہوں، ابھی اسی حیرانی کے عالم میں سوچ رہی تھی، یا نظر پڑی اصغر کی ماں رباب کے چہرے کی طرف، جس کا بیٹا ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اسے کیسے کہوں ہاتھ بڑھاؤ میں رسیاں پہناتی ہوں، روایت کہتی ہے اسی اسنا میں زینب کے قدموں پہ 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ آئے، جب زینب نے نیچے دیکھا 4 سال حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں پہلے مجھے رسیاں پہناؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بابا بھی میرا مارا گیا ہے،
رسیاں بھی میں پہنوں گی۔ پہلا مقام ہے جب سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، ہر پردہ دار کو رسیاں پہنا کر اونٹ پہ سوار کرتی رہی علی کی بیٹی۔ روایت کہتی ہے سجاد کے چہرے پہ اس وقت موت کی زردی آئی جب ایک زینب بچ گئی، ایک سجاد بچ گئے۔ جب سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا نا، زینب نے پوچھا سجاد تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں سوچ رہا ہوں تو مجھے سوار کرے گی اجرکم اللہ یا میں تجھے سوار کراؤں گا۔ روایت خاموش ہے، خدا جانے زینب نے سجاد کو سوار کرایا یا سجاد نے زینب کو سوار کرایا۔ دعا مانگو جو پردہ دار اتنی مشکل سے سوار ہو اسے اتنا جلدی اترنا نہ پڑ جائے۔ جب مشکل سے چادر لٹا کے ہاتھوں میں رسیاں مامل پہ بیٹھی علی کی دی، جب علی کی بیٹی مامل پہ بیٹھی 70 قدم پہ بھائی کی لاش نظر آئی۔ روایت کہتی ہے 3 شہید ایسے ہیں، 3 شہید ایسے ہیں، 3 شخصیتیں ایسی ہیں جو منہ کے بل زمین پہ گرے۔ وہ کہتے ہیں 2 تو علی کے بیٹے تھے، بڑی سخت روایت مگر صاحب کتاب نے لکھی ہے۔ کون؟ پہلا ام البنین کا بیٹا عباس، جس کے گھوڑے کی زین پہ بازو تو قلم ہو گئے تھے، جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے پیشانی کے بل زمین پہ گرے۔ اور دوسرا وہ مظلوم ہے جس کی مظلومیت کی گواہی آپ کے بارے میں امام دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے پیشانی کے بل زمین پہ گرے، وہ اکبر کے بابا۔ اور راوی کہتا ہے کہ تیسرا مرد نہیں، وہ مستور ہے، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ جب 11 محرم کا دن ہوا، زینب مامل پہ سوار ہو کے حسین کی لاش کے قریب آئی۔ روایت کہتی ہے زینب ایسے مامل سے گری جیسے عباس گھوڑے سے اترے تھے۔ عباس کے بازو تو قلم ہو گئے تھے مگر زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ جب بھائی کی لاش سے تھوڑا فاصلے پہ زینب گری، لوگ کہتے ہیں، علامہ شوستری کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو پہلا حسین کا زوار جابر ہے، وہ کہتا ہے پہلا زوار جابر نہیں، پہلی زوار زینب ہے۔ وہ کہتا ہے جابر تو تب زیارت کے لیے آیا تھا جب قبر بن گئی تھی۔ شوستری صاحب کہتے ہیں شہادت کے بعد پہلی زوار زینب ہے۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب جابر آیا تھا اس نے غسل زیارت کیا تھا، اس نے غسل زیارت کیا، بدن پہ خوشبو لگائی تھی۔ وہ کہتا ہے جب زینب آئی، زینب کے آیوں کا خون تھا۔ وہ کہتے ہیں جب غسل زیارت کر کے آیا، زینب تو پیاسی تھی۔ اگلی تمثیل جو علامہ شوستری کرتے ہیں، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ وہ کہتے ہیں جابر نے آ کے قبر کا بوسہ لیا، زینب نے قبر کا نہیں بدن کا بوسہ لیا۔ اجرکم یہ وہ زوار ہے جس نے حسین کے بدن کا بوسہ لیا۔ اب آگے علامہ نور اللہ شوستری کہتے ہیں یہ واحد زوار ہے، پوچھو مجھ سے جو زینب نے بوسہ لیا
مگر کہاں بوسہ لیا؟ وہ کہتے ہیں اس جگہ کا بوسہ لیا جسے ساری زندگی نانا نہ چوم سکا، اس جگہ کا بوسہ لیا جسے ساری زندگی ماں زہرا کو چومنے کا موقع نہ ملا۔ زینب نے اس جگہ کا بوسہ لیا جسے بابا علی کو چومنے کا موقع نہ ملا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ علامہ لکھتے ہیں اپنے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پہ زینب رو کے کہتی تھی میرے ساتھ بول، زینب شام جا رہی۔ جب اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی، خاک پہ سویا ہوا دیکھا، اس وقت زینب کو وہ زمانہ یاد آیا، رخ کر لیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہیں نانا صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا تیرے اوپر تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ میرا حسین ہے، آ دیکھ یہ تو خاک و خون میں غلطان ہو گیا ہے۔ اگلا جملہ رو کے کہتی ہے مقتل آزاد، نانا اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، ذریتوں کا مقتلا وبناتوں کا سبایا، نانا تیرے بیٹے مارے گئے، تیری بیٹیوں کی چادریں لوٹ لے گئی ہیں۔ اوشیو بڑا مشکل مقام تھا جب سید سجاد اپنے پردہ داروں کو لے کر کوفہ کے دربار میں پہنچا، اس وقت سید سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا جب تک زندہ رہو گے ماتم کرتے رہو گے، یہ مظلوم کی مظلومیت یاد آتی رہے گی۔ ایک کوفی نے سجاد کے بازو سے پکڑا، کہتا ہے سجاد تجھ سے پہلے اس دربار میں ایک جوان آیا تھا، اس کا نام مسلم تھا، وہ کہتا تھا میں ہاشمی ہوں۔ جب مسلم اس ظالم سے بات کرتا تھا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، سجاد مجھے بتا تیری گردن جھکی ہوئی کیوں ہے؟ رو کے کہتے ہیں مسلم ہاشمی تھا، سجاد بھی ہاشمی ہے، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ میری بہنیں، میرے ساتھ میری پھوپھیاں، اور ان کے سر پہ چادر نہیں، یہ تو شرابی کا دربار، یہ بدماشوں کا مجمع، اور میری زہرا کی بیٹیاں۔